لوگ جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس آ کر کے کیا کہتے ہیں؟ تعویذ دے دیجیے، میرا بیٹا جیل میں ہے، تعویذ دے دیجیے چھوٹ کر کے آ جائے۔ تو جھاڑ پھونک کرنے والے عامل نے کہا کہ کس وجہ سے تمہارا بیٹا جیل میں گیا؟ تو کہا کسی کو گولی مار دیا تھا اس لیے جیل میں چلا گیا۔ بتائیے تعویذ کا فائدہ ہوگا؟ دھیان سے سنیے، ایک آدمی دوڑ کر کے آیا عامل کے پاس، جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس، بولا میرے گھر میں خود بخود آگ لگ جاتی ہے، گھر کل جل کر راکھ ہو جاتا، پتہ نہیں چلتا کس نے لگائی اور آگ کہاں سے آئی، گھر جل کر راکھ ہو گیا۔ تو عامل سمجھدار تھا، دیندار تھا، اس نے کہا تمہارے گھر میں گناہ ہو رہا ہے، غور کرو کون گناہ کر رہا ہے، جب تک اس گناہ کو نہیں روکو گے لوگ توبہ نہیں کریں گے، آگ اسی طرح آتی رہے گی، گھر جل کر راکھ ہوتا رہے گا۔ جب غور کیا گیا تو گھر کا جو بوڑھا تھا وہی چوری چھپے دارو پی رہا تھا۔ تیسرے نمونے کو یاد رکھیے جس کے لیے میں ابھی آپ کو تیار کر رہا ہوں۔ لوگ جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس آ کر کے کیا کہتے ہیں کہ فلاں نے کر دیا ہے، میرا کاروبار فیل ہو گیا، فلاں نے کر دیا ہے، میرا بیٹا بیمار پڑ گیا اور اس کا جنازہ اٹھ گیا۔ یاد رکھیے، اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ کسی نے جادو کیا اور آپ کا کاروبار فیل ہو گیا، کسی نے جادو کیا آپ کا بیٹا مر گیا، وہ جھوٹ بولتا ہے، قرآن پر بھی جھوٹ بولتا ہے، حدیث پر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، دو چیزوں پر جادو کا اثر ہوتا ہی نہیں، روزی پر جادو کا اثر نہیں ہوتا اور موت کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ جادو کے ذریعے کوئی کسی کی روزی چھین نہیں سکتا، جادو کے ذریعے کوئی کسی کی جان لے نہیں سکتا۔ اگر کوئی بولتا ہے تو وہ حدیث پر جھوٹ بول رہا، قرآن پر جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے دماغ سے آپ یہ نکال دیجئے کہ کاروبار فیل ہو رہا ہے تو کسی نے جادو کیا ہے، بیٹا مر گیا بیمار ہے اور بیماری کے بعد مر گیا ہے تو کسی نے جادو کیا ہے، بالکل غلط ہے۔ دماغ سے آپ اس کو نکال دیجئے۔ ابھی جو مسجد بنتی ہے، مسجد میں جو وضو خانہ ہوتا ہے تو اس کو آپ دیکھیں گے ٹوٹی ہوتی ہے، اس کو کھولتا ہے آدمی، پانی لے کر کے وضو کرتا ہے۔ یہ اسٹینڈرڈ زمانہ ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے حوض ہوتا تھا، اس میں لوگ وضو کرتے تھے، کنواں ہوتا تھا، اس سے کھینچ کر کے لوگ پانی نکالتے تھے، اسی کنویں کو پھر حوض کی شکل میں تبدیل کیا گیا۔ تو لوگ حوض کے نیچے نالا ہوتا ہے، اسی کے نیچے وضو کرتے ہیں، وہ نالے سے پانی نکل جاتا ہے۔ تو حوض میں بچھو گر گیا، ڈوبنے لگا، تو کسی کو رحم آیا، ترس آیا، ہاتھ جو بڑھایا کہ یہ میری انگلی پر چڑھ کر کے جان بچا لے گا، تو اس نے ڈس لیا، اس نے پھر ہاتھ کھینچ لیا۔ دوبارہ بچھو ڈوب رہا ہے، اس نے دوبارہ انگلی بڑھائی کہ یہ جان بچا لے گا، پھر اس نے ڈس لیا، پھر اس نے تیسری بار انگلی بڑھائی، پھر اس نے ڈس لیا، پھر چوتھی بار انگلی بڑھائی، اس نے ڈس لیا۔ بغل کے آدمی نے کہا کہ اس ظالم پر تم رحم کیوں کرتے ہو جس کو بھلے برے کی تمیز نہیں ہے، ڈوب کر کے مر جانے دو۔ اس اللہ کے بندے نے، اس عارف نے کیسا پیارا جواب دیا ہے، آپ کے دل سے ہر نفرت دور ہو جائے گی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جب میرا بھائی میری مدد نہیں کرتا میں کیوں مدد کروں گا؟ جب میرا بھائی میری مدد نہیں کیا مصیبت میں کیوں مصیبت میں مدد کروں گا؟ آپ یہ عام بات بولتے ہیں۔ جب وہ جھگڑا شروع کیا ہے تو میں جھگڑا ختم کیوں کروں گا؟ جب اس نے معاف نہیں کیا تو میں کیوں معاف کروں گا؟ اس عارف نے کہا کہ ایک بات سن لو، وہ بچھو برا ہے، برا ہو کر کے برائی کو نہیں چھوڑتا، میں بھلا ہو کر کے بھلائی کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے بھائی کو معاف کریں گے، محبت کریں گے، مدد دیں گے، بدلہ نہیں لیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ماں باپ کے رشتے سے بھائی ہوگا، مطلب نکالنے کے لیے کسائی ہوگے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ مجھ میں برا مجھ میں برائی بھی، مجھ میں بھلائی بھی، لاکھوں ہے میل دل میں، تھوڑی صفائی بھی، تھوڑی صفائی بھی، تھوڑا سا نیک ہو، تھوڑا سا نیک ہو، تھوڑا بے ایمان ہو، دنیا جو چاہے سمجھے، میں تو انسان ہوں، میں تو انسان ہوں۔ جیون کا جیون کا گیت ہے،
سر میں نہ تال میں الجھی ہے ساری دنیا، روٹی کے جال میں، روٹی کے جال میں کیسا اندھیر ہے، کیسا اندھیر ہے، میں بھی حیران ہوں، دنیا جو چاہے سمجھے، میں تو انسان ہوں، میں تو انسان ہوں۔ دو پیغام عورتوں کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول کی مجلس ہے، عمر بیٹھے ہوئے، تو مجلس میں عمر سے اللہ کے رسول نے سوال کیا، عمر بتاؤ سب سے زیادہ قیمتی عورت کون سی عورت ہے؟ کون سی عورت سب سے زیادہ قیمتی ہے؟ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے، وہ کون سی عورت ہے؟ حضرت عمر کے پاس جواب نہیں تھا، کہا یا رسول اللہ میری بیوی مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہے، میں جا کر کے معلوم کر کے آتا ہوں۔ حضرت عمر گئے، بیوی کے پاس سے جواب لے کر کے آئے، کہا عورت سب سے زیادہ قیمتی وہ ہے جس کے اندر شرم و حیا ہو، شرم و حیا ہے تو وہ عورت ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ کے رسول کی مجلس ہے، اللہ کے رسول نے حضرت علی سے سوال کیا، علی بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں ہے، آپ کی بیٹی فاطمہ میرے نکاح میں ہے، آپ اجازت دیجئے میں معلوم کر کے آتا ہوں۔ حضرت علی گئے، واپس آئے اور فاطمہ کا جواب لے کر کے آئے کہ یا رسول اللہ سب سے اچھی عورت وہ ہے جو کسی اجنبی مرد کو تاک جھانک نہ کرے، سب سے اچھا مرد وہ ہے جو کسی اجنبی عورت کو تاک جھانک نہ کرے، اس سے بہتر کوئی عورت نہیں، اس سے بہتر کوئی مرد نہیں۔ اللہ کے رسول مارے خوشی کے جھوم اٹھے کہ آخر فاطمہ کس کی بیٹی ہے، کس کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، یہ علی گڑھ کے جو بانی تھے جنہوں نے 1875 میں علی گڑھ کو بنایا، ان کا نام کیا تھا؟ سر سید احمد خان۔ دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر۔ ان کے سامنے ایک آدمی کھڑے ہوئے، ایک آدمی کھڑا ہو کر کے بولا کہ جو عورت پردے میں ہوتی ہے وہ بہادر نہیں ہوتی، جو عورت پردے میں ہوتی ہے اس کا گمان اچھا نہیں ہوتا، جو عورت پردے میں ہوتی ہے وہ تندرست نہیں بیمار ہوتی ہے، جو عورت پردے میں ہوتی ہے وہ ترقی نہیں کرتی، ترقی سے محروم ہوتی ہے۔ تو سر سید احمد خان صاحب کو جلال آیا، بیٹھے ہوئے تھے، مارے غصے کے کھڑے ہو گئے، تم کیا چاہتے ہو کہ عورت کو ترقی کرنے کے لیے پردے سے باہر کر دیا جائے؟ اس کاغذ کو لے کر کے پھاڑ دیا اور کہا یاد رکھو حکومت تمہاری چلی گئی، اگر عورت کو پردے میں نہیں رکھو گے عورت بھی تمہارے ہاتھ سے بے ہاتھ ہو جائے گی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے اپنے گھر کی عورت کی آبرو، اس کی حفاظت ہم خود کریں گے انشاءاللہ، ایمان کی حفاظت ہم خود کریں گے انشاءاللہ۔ بہو پردے میں ہوگی، بیٹی پردے سے باہر، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے، ملاقات کرتے ہیں۔ کھلی پھرتی ہیں جو آزاد وہ خطرے میں رہتی ہیں، حفاظت سے ہماری مرغیاں ڈربے میں رہتی ہیں، بزرگوں کی شرافت کا بھرم رکھنے میں رہتی ہیں، ہمیشہ خاندانیوں رتے پردے میں رہتی ہیں، کھلا ایک آسماں دے ان کو اڑنے کے لیے مولا، تمناؤں کی چڑیاں خواب کے پنجرے میں رہتی ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے آخری پیغام، زحمت تمام، آپ نے اتنا اچھا سنا کہ میں جس وقت آیا تھا یہ جلسہ نہیں تھا، میلاد تھا، مشکل سے 150 آدمی ہوں گے۔ میں نے سوچا کہ اللہ اکبر، اتنا بڑا پنڈا، یہ اتنا چھوٹا میلاد کیا ہوگا؟ تو میں نے سوچا مجھے کیا فرق پڑتا ہے، اگر بتی جلاؤں گا موم بتی جلاؤں گا، چراغی مرادی لے کر کے 9-11 ہو جاؤں گا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ہوتے ہواتے اتنا بڑا مجمع ہو گیا، میلاد سے آپ کا جلسہ بن گیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ زمین سے لے کر کے آسمان تک اس کو قبول فرمائے۔ ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے صرف 3 منٹ کا پیغام، زحمت تمام۔
آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے گا. عورت کو جب آپ دیکھیں گے کرسی پر بیٹھ کر کے ہے، گال پر ہاتھ رکھ کر کے ہے، تو سمجھ جائیے اس کو کوئی صدمہ ہے. کرسی پر بیٹھ کر کے ہے، گال پر ہاتھ رکھ کر کے ہے، سمجھ جائیے صدمہ. عورت گال پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کے میکے کا آدمی آ کر کے پوچھا کہ چاند جیسا شوہر ملا، جنت جیسا گھر ملا، پھر کیوں مایوس ہو؟ تو کہتی ہے کہ 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، گود میں بچہ نہیں تو گھر بیکار ہے. ماں ایسی ہوتی ہے کہ بچے کے بغیر اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا. دوسرے نمونے کو آپ بہت دھیان سے سنیے گا. یہ بغل میں ریلوے اسٹیشن ہے کشن گنج، یہ بغل میں ریلوے اسٹیشن ہے کٹیہار. جب ہمارا بچہ پنجاب سے آتا ہے تو گھر میں فون کرتا ہے کہ میں آ رہا ہوں. کٹیہار میں اس کی ٹرین پہنچتے پہنچتے، کشن گنج میں اس کی ٹرین پہنچتے پہنچتے 12 بج گئے. اس کے بعد گھر آتے آتے صبح ہو گئی. اب میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ ماں باپ کتنی بڑی ہستی ہے. گھر آ کر کے دیکھا بیوی خراٹا لے رہی ہے، سو رہی ہے. بوڑھے ماں باپ انتظار میں جاگ رہے ہیں. ماں باپ کا یہ کردار ہے. آخری نمونہ آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا. ماں باپ کبھی بچے سے ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی بچے ماں باپ سے ناراض ہوتے ہیں. فرق دکھا رہا ہوں. ماں باپ جب ناراض ہوتے اپنے بچے تھے سے صبح کو بھاگ گئے، شام میں آ گئے. گھر چھوڑ کر کے بھاگ گئے، صبح کو بھاگے شام میں آئے، شام میں بھاگے صبح کو آئے. لیکن جب بچہ گھر چھوڑ کر کے ماں باپ سے ناراض ہو کر کے بھاگا تو زندگی بھر کے لیے سسرال کو پکڑ لیا. کب لوٹا؟ جب ماں باپ کا جنازہ اٹھا. اب گھڑیال کی طرح آنسو بہا رہا ہے. تمہارے آنسو کو تمہارے ماں باپ کہاں دیکھ رہے؟ جب دیکھنا تھا تو آئے نہیں. ایسا غصہ. ماں باپ تو آج جاتے تھے، کل لوٹ جاتے تھے. تم کبھی نہیں لوٹے، ماں باپ کا جنازہ ہی اٹھا دیا. سانپ تو نکل چکا، لکیر کو پیٹ کر کے کیا ہوگا؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ماں باپ جب تک زندہ رہیں گے خدمت کریں گے، ماں باپ کو معاف کریں گے، بدلہ نہیں لیں گے انشاءاللہ. ماں باپ کو ماں باپ کہیں گے، ساس سسر کو قبلہ اور کعبہ کہیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. رو رو کے مانگتی ہوں تیرے لیے دعائیں، مر جاؤں تیرے بدلے لے کر تیری بلائیں. جیون مٹا کے اپنا جیون تیرا بچا لوں، دل میں تجھے چھپا لوں. او میرے لالا جا، تیرے لیے ہوں پاگل، آخر کو ماں ہوں تیری. جگ میں رہے تو زندہ، اجڑے نہ گود میری. ایک بار اپنے ہاتھوں دولہا تجھے بنا لوں، دل میں تجھے چھپا لوں. او میرے لالا جا، او میرے دل کے ٹکڑے، او ممتا کے پیارے، سن لے کہ تیری ماں ہے زندہ تیرے سہارے. ماں سے تو کیوں خفا ہے، آ میں تجھے منا لوں، دل میں تجھے چھپا لوں. او میرے لالا جا. جیسے کھجور کا درخت ویسے مسلمان. کیسے؟ کھجور کا درخت زمین میں گڑا ہوا ہوتا ہے، اس کی جڑ زمین کے نیچے تک پہنچ جاتی ہے، پانی تک پہنچ جاتی ہے. اس کا سر آسمان سے بات کرتا ہے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ ہوا چلے، کھجور کا درخت اپنی جگہ گڑا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ایسے ہی مسلمان ہے. مسلمان کا ایمان سینے کے اندر گڑا ہوتا ہے، اس کا عمل آسمان کو پہنچتا ہے. جیسے کھجور کا درخت ویسے مسلمان. دوسرا سوال تھا جیسے ہماری کھیتی ویسے مسلمان. کیسے؟ کھیتی پر جب ہوا چلتی ہے تو وہ ڈولتی ہے سنبھلتی ہے، ڈولتی ہے سنبھلتی ہے. آپ دیکھیں گے طوفان آیا، وہ جھک جاتی ہے، پھر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر جھک جاتی ہے، پھر کھڑی ہو جاتی ہے، جڑ سے اکھڑتی نہیں ہے. ٹھیک یہی مسلمان کا حال ہے. مسلمان کے اوپر مصیبت آتی ہے، وہ صبر کا سہارا لے کر کے خدا کے بھروسے کھڑا ہو جاتا ہے. جیسے کھیتی ویسے مسلمان. یوسف علیہ السلام کتنے سال کے لیے مصیبت کاٹے؟ کتنے سال کے لیے جیل گئے؟ صرف 7 سال کے لیے. 7 سال مصیبت کاٹی.
اور مصیبت سے باہر کب نکلے؟ 7 سال کے بعد۔ مصیبت کتنے سال کے لیے رہی؟ صرف 7 سال کے لیے۔ اور مصیبت سے نجات پائے تو حکومت کتنے سال کے لیے ملی؟ 90 سال تک مصر کی کرسی پر حکومت کرتے رہے۔ صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے صبر کریں گے انشاءاللہ۔ صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جنازہ پڑھانے کے لیے میں آ ہی گیا۔ کس کے روکے رکا ہے سویرا، ایک پل کا ہے مہمان دیرا، رات جتنی بھی سنگین ہوگی صبح اتنی ہی رنگین ہوگی، صبح اتنی ہی رنگین ہوگی۔ غم نہ کر گر ہے بادل گھنیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، لب پہ شکوان لا اشک پی لے، جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے، لب پہ شکوان لا اشک پی لے، جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے۔ اب کھڑنے کو ہے غم کا ڈیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا۔ یوں ہی دنیا میں آ کر نہ جانا، صرف آنسو بہا کر نہ جانا، صرف آنسو بہا کر نہ جانا۔ مسکراہٹ پہ بھی حق ہے تیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، ایک پل کا ہے مہمان اندھیرا۔ نبی کی سیرت کے حوالے سے، نبی کی سنت کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام آپ کی بیداری کو ٹٹول کر کے کہ نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے انشاءاللہ زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ دایاں بایاں ہوتا رہے گا، گھبرانے کی بات نہیں۔ بہت سارے لوگ گھبرا کر کے ہاتھ اٹھا نہیں رہے۔ میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا۔ دیکھیں گے، تجربے کی بات ہے، جب آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے تو سکون سے نماز ادا ہو، اور جب مسجد آئیں گے تو آپ کو خیال پریشان کرے گا۔ خیال پریشان کرتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے میں۔ گھر میں آدمی نماز پڑھے تو اطمینان سے نماز پڑھتا ہے، مسجد آیا خیال پریشان کیا، گھر میں نماز پڑھی اطمینان سے نماز ہوئی۔ اب نماز پڑھے تو کہاں پڑھے؟ اطمینان سے اپنے گھر میں پڑھے تو لکھا کہ اگر گھر میں نماز پڑھے گا سنت سے دور ہوگا، سنت کے خلاف ہوگا، اگر مسجد میں نماز پڑھے گا سنت کے ساتھ ہوگا۔ اس نماز کی گارنٹی نہیں ہے، مسجد میں جو نماز پڑھے گا اس کی گارنٹی ہے، سر کے اوپر بھی جائے گی، آسمان میں بھی پہنچے گی۔ صرف ایک کام آ کر کے ایک آدمی مسجد میں کر رہا ہے، کیا؟ دایاں پاؤں اتار کر کے رکھتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 منٹ۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 منٹ۔ 1 منٹ کا عمل، سب سے چھوٹی سنت، سب سے چھوٹی سنت مسجد کے حوالے سے کہ آدمی آیا، دایاں پاؤں اتار کر کے اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھا، کیا ملا؟ لکھا کہ 3 چیزوں میں اضافہ ہو گیا۔ صرف چھوٹا عمل 1 منٹ کے لیے کیا، نبی کی سنت کو زندہ کیا، مسجد میں آ کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے دایاں پیر داخل کیا، کیا ہوا؟ 3 چیزوں میں اضافہ ہوا۔ اللہ کا دوست ہو گیا، اللہ کی رحمت کو آسمان سے کھینچ کر کے زمین پر اتار لیا، خدا سے دور تھا، جیسے ہی سنت کو زندہ کیا خدا سے قریب ہو گیا۔ ترکی بغل میں ایک ملک ہے، اس میں جس ممبر پر کھڑا ہو کر کے خطیب خطبہ دیتا ہے اس میں جبہ رکھا رہتا ہے اور داڑھی رکھی رہتی، ڈپلیکیٹ داڑھی، ڈپلیکیٹ جبہ رکھا رہتا ہے۔ امام صاحب آگے ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے کوٹ پتلون میں، اب آ کر کے اس نے دیکھا ممبر پر جبہ رکھا ہوا ہے، پہن لیا، ممبر پر ڈپلیکیٹ داڑھی ہے اس کو لگا لیا۔ پہلے صفا چٹ تھا، چہرہ فٹ بال کا میدان تھا، نہ چہرے پر مونچھ ہے نہ داڑھی ہے، کچھ نہیں ہے، مسجد کا امام ہے کوٹ پتلون میں۔
اللہ کا شکر ادا کیجئے، مدرسے کی برکت ہے کہ آپ کے چہرے پر بھی داڑھی ٹوپی ہے، امام کے چہرے پر بھی داڑھی ٹوپی ہے۔ ترکی کی مسجد ہے، ممبر پر جبہ رکھا ہوا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، سفاچٹ امام سگریٹ کا دھواں اڑا کر کے آتا ہے نماز پڑھانے کے لیے، کوٹ میں پتلون میں سمجھ بھی نہیں آتا کہ عالم ہے کہ امام ہے، کون ہے۔ اس کے بعد آنے کے بعد کرتا کیا ہے کہ جبہ پہنتا ہے، داڑھی لگا کر کے، اس کے بعد اللہ اکبر، جیسے ہی سلام پھیرا داڑھی اتر گئی، جبہ اتر گیا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنا پیسہ بچائیں گے، دوسرے کے پیسے سے حج عمرہ کریں گے انشاءاللہ۔ جیل میں جا کر کے سیدھا داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ذرا جلسہ سے فارغ ہونے دیجئے، آپ لوگ کو پھانسی پر چڑھائیں۔ پیچ مذہب کا کسی صاحب نے ڈھیلا کر دیا، سادہ لوہوں کو بھی بالآخر رنگیلا کر دیا، شوق پیدا کر دیا پتلون کا، شوق پیدا کر دیا بنگلے کا اور پتلون کا، شوق پیدا کر دیا بنگلے کا اور پتلون کا، شوق پیدا کر دیا بنگلے کا اور پتلون کا، وہ مسل ہے مفلسی میں آٹا گیلا کر دیا، وہ مسل ہے مفلسی میں آٹا گیلا کر دیا۔ تیسرا پیغام قرآن کے حوالے سے میں جب آیا تھا، ایک نشست ختم ہو گئی، یہاں جو قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مصر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی۔ کیا شاندار تلاوت ہوئی ہے بھائی، آپ کا جلسہ کامیاب ہو گیا، خطابت سے ہو یا نہ ہو، تلاوت سے ہو گیا۔ اب بتائیے، ہم لوگ خود قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ ہیں، جب ہم کو اتنا متاثر کیا تو آپ کو کتنا متاثر کیا ہوگا۔ جب اس نے اتنا دل سے پڑھا ہے تو قرآن زمین پر نہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا، قبول ہو گیا۔ اللہ آپ کے جلسے کو قبول فرمائے، اور اس طرح خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنے والے کو اللہ اس دھرتی پر پیدا فرمائے۔ بڑا دل خوش ہوا۔ قرآن کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، آپ لوگ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سنیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ سال بھر کا حصہ سیدھے رمضان میں قرآن پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر، میں لے کر کے آؤں گا جگہ پر آپ۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک جوان گورنر بن گیا، معمولی آدمی گورنر بن گیا۔ حضرت عمر نے دیکھا یہ آدمی کب سے گورنر بن گیا؟ بولا حضور، بستی میں سب سے زیادہ قرآن یہی جانتا تھا، بستی میں قرآن کا علم سب سے زیادہ اسی کے پاس تھا، اس لیے گورنر بن گیا۔ غریب آدمی گورنر بن گیا، صرف کس بنیاد پر؟ قرآن کی وجہ سے۔ حضرت عمر نے کہا میرے نبی نے سچ کہا، جو قرآن کو پکڑتا ہے اللہ عزت کی چوٹی پر پہنچا دیتا، جو قرآن کو چھوڑتا ہے اللہ ذلت کی پستی میں اس کو ڈال دیتا ہے۔ ایک جوان آ کر کے بولا حضرت عمر سے، حضور روزگار دے دو، نوکری دے دو۔ حضرت عمر نے کہا ضرور نوکری ملے گی، میں تو نوکری دینے کے لیے ہی بیٹھا ہوں، پہلے یہ بتاؤ کہ تم قرآن جانتے ہو؟ کہا نہیں، کہا نوکری نہیں مل سکتی، پہلے قرآن سیکھ کر کے آؤ، قرآن نوکری کی چابی ہے، تم قرآن سیکھ کر کے آؤ، تمہاری نوکری کے دروازے کھل جائیں گے، اس کے بغیر دروازہ بند رہے گا، کھل نہیں سکتا۔ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں دیکھیں گے آپ تسبیح ہوتی ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ کرتے ہیں، بہت اچھی بات۔ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں دیکھیں گے موبائل کھول کر کے قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو لوگ تسبیح ہاتھ میں لے کر کے گنتے ہیں، یہ چٹ میں تسبیح پڑھتے ہیں، پٹ میں آسمان میں پہنچ جاتے ہیں، خدا تک پہنچ جاتے ہیں۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ جلدی سے خدا تک نہیں پہنچتے۔ جو لوگ تسبیح میں خدا کو یاد کرتے ہیں وہ جلدی میں خدا تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن شام میں پہنچتے ہیں، صبح کو پھر جدا ہو جاتے ہیں۔ قرآن جو لوگ پڑھتے ہیں وہ دیر سے خدا تک پہنچتے ہیں، لیکن جب پہنچتے ہیں تو پھر کبھی جدا نہیں ہوتے۔ قرآن میں اور تسبیح میں یہی فرق ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ہمارا بچہ پہلے قرآن سیکھے گا، اس کے بعد اسکول کی تعلیم لے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جو سب سے بڑا بے وقوف ہوگا وہ مدرسے میں آئے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔
ہاں یہاں کچھ لوگ بیدار ہوئے ہیں، دایاں بایاں ہوئے ہیں، وہ بستی کے داماد ہوں گے، اللہ حفاظت فرمائے۔ کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کے ہے ایمان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کے ہے یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید ہمیں، یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید ہمیں، عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا، عافیت چاہو تو۔ دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ جلسہ دوسری نشست کا شروع ہو رہا ہے اور میں بیٹھا ہوں، ورنہ تو جب جلسہ باسی ہو جاتا ہے تب سحری کھانے کے لیے ہم لوگ بیٹھتے ہیں، آدھے لوگ سو چکے ہوتے ہیں، آدھے لوگ جاگتے ہیں، تو مردہ کو زندہ کرنا پڑتا ہے اور زندہ کو جلدی سے سحری کے لیے فارغ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، آپ کا جلسہ بالکل جوان ہے، اللہ دین اور دنیا دونوں کی بھلائی سے ہم سب کو جوان فرمائے، آمین۔ دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، 3 منٹ میں نکل جائے گا، دھیان سے سنیے گا۔ دنیا کا بدلہ اللہ دنیا میں نہیں دیتا، جنت میں دے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ آپ کا دل بڑا مضبوط ہوگا۔ دنیا میں بھلائی کیا، بھلائی کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا، اللہ جنت میں دے گا۔ کیوں؟ 2 وجہ سے دنیا چھوٹی ہے، بدلہ بڑا ہے۔ ہماری دنیا میں جنت کا بدلہ لینے کے لیے جگہ ہی نہیں، اس لیے اللہ دنیا میں بدلہ نہیں دیتا، اور جنت دنیا سے بڑی جگہ ہے۔ دنیا کی نیکی کا بدلہ اس لیے اللہ جنت میں دے گا، دنیا میں ملے گا، دنیا ختم ہو گئی، بدلہ بھی ختم ہو گیا، جنت ختم ہونے والی نہیں ہے، اس لیے دنیا کا بدلہ اللہ جنت میں دے گا۔ کتنا مہربان خدا ہے۔ آپ جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کوئی اگر آپ سے پوچھے کیا جواب دیں گے؟ ایک ہی جواب ہے، آپ جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ایک ہی جواب ہے، دنیا میں خدا کا دیدار نہیں ہے، خدا سے ملاقات نہیں ہے، جنت میں جائیں گے خدا کا دیدار بھی ہوگا، ملاقات بھی ہوگی، اس لیے جنت چاہیے۔ ایک نصرانی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو عالم دین نے کہا کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ، کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں گا لیکن مجھے ملے گا کیا؟ بولا جنت ملے گی۔ کہا جنت سے بہتر اگر چیز ہے تو بتاؤ، تب تو اسلام قبول کروں گا، مسلمان ہو جاؤں گا، جنت کے لیے مسلمان نہیں بنوں گا۔ تو کہنے والے نے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، جنت سے بہتر نعمت کی ضمانت میں لیتا ہوں، خدا کا دیدار میں کراؤں گا۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ جلسے میں خطاب کر رہے تھے، لوگوں سے کہا لوگوں پریشان مت ہو، جنت میں سب کچھ ملے گا۔ ایک چچا کھڑے ہوئے، حضرت وہ ملے گا؟ کہا کیا؟ کہ وہ کرے اللہ کا بندہ صاحب بولو کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں جنت میں سب کچھ ملے گا، حقہ ملے گا؟ تو حضرت نے کہا ہاں ملے گا، لیکن جہنم میں جا کر کے سلگانا ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے 10 روپیہ ملے گا، اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ راستے میں 10 روپیہ ملے گا، اعلان کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ 10,000 ملا تو گھر کا سامان ہوگا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ فقط والی نہیں تھے، سبھی ملکوں کے والی تھے۔ سکندر جب گئے دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، کا بھاگا کچھو گھر نہ رہائی، دیکھت نین چلا جگ جائی۔ 1 لک پوت سوا لک ناتی، تارا ون گھر دیا نہ باتی،
لنکا سی کوٹھی سمندر سکھائی، تاراون کی خبر نہ پائی، کہت کبیرہ انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری، کہت کبیرہ انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری۔